اگر آپ کے اوپر پہاڑ جتنا بھی قرض ہے، اگر آپ اپنی زندگی کے اندر اس بات سے پریشان ہیں کہ آپ کا قرض کیسے اترے گا، تو آج سے آپ پریشان ہونا بند کر دیں۔ آج سے آپ کی پریشانی اللہ کی پریشانی ہو جائے گی۔ یہ حدیث سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، بڑا پریشان ہوں قرض کی وجہ سے، کوئی طریقہ بتائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک تمہیں دعا سکھاتا ہوں، تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے غیب سے اتار دیں گے۔ اللہم اکفنی بحلالی کا وعن حرامی کا واغنی بفضلی کا امن سواک۔ یہ میں ویڈیو کے اندر بھی انشاءاللہ لگاؤں گا، اسے ضرور دیکھیے گا۔ اور دوسرا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، اگر آپ کسی چیز کی طلب کر رہے ہیں اور وہ چیز آپ کو مل نہیں رہی، آپ پریشان ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا کہ آپ کو جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، 2 نفل حاجت، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، آپ نے وہ 2 نفل ادا کرنے ہیں اور اللہ سے آپ نے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے۔ اور آپ جو بھی دعا مانگیں گے تو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول کریں گے۔ اس کا ایک واقعہ، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور عرض کیا، یا رسول اللہ، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا، میں تیرے لیے دعا کروں یا تو اپنے لیے خود دعا کرے؟ اب اللہ کے نبی دعا کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہ عطا کرے۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کہ اس سے بہتر نہیں کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا دوں، تم اپنے لیے خود دعا کرو۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، بتا دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جاؤ وضو کرو اور 2 نفل صلاۃ حاجت کے ادا کرو اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگو، اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ وہ صحابی گھر آئے اور اپنی بیوی کو کہا کہ وضو کر کے نفل ادا کرو، میں مسجد میں جا کر نفل ادا کرتا ہوں۔ وہ صحابی گئے، وضو کیا، نفل ادا کیے، گھر واپس آئے تو بیوی سے آ کر پوچھا کہ کچھ گھر میں کھانے کے لیے آیا؟ تو بیوی نے کہا نہیں۔ اس صحابی نے سوچا کہ شاید میری نماز، میرا وضو جو ہے وہ صحیح نہیں، تو لہٰذا مجھے وضو دوبارہ کرنا چاہیے، دوبارہ نفل ادا کرنے چاہیے۔ وہ صحابی دوبارہ مسجد میں گئے، اچھے طریقے سے وضو کیا، نفل ادا کیے، واپس آئے تو پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ آیا؟ تو ان کی بیوی نے کہا نہیں۔ وہ صحابی یہ نہیں سوچا کہ شاید اللہ کے نبی نے میرے ساتھ مذاق کر دیا، اس نے سوچا کہ شاید میرا وضو ٹھیک نہیں، میرے نفل پڑھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں، لہٰذا میں دوبارہ وضو کروں گا، دوبارہ نفل ادا کروں گا۔ جب تیسری مرتبہ دوبارہ وضو کیا اور دوبارہ نفل ادا کیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، گھر آئے تو بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ آیا؟ اس کی بیوی نے کہا ہاں، وہ جو ہماری کئی سالوں سے آٹے کی چکی بند پڑی تھی وہ خود بخود چل رہی ہے اور اس سے آٹا نکل رہا ہے۔ دوستو، اس صحابی کو تجسس ہوا، اس نے اس چکی کو اٹھا کر دیکھا تو اس کے نیچے ایک گندم کا دانہ تھا جس سے آٹا بن رہا تھا۔ تو صحابی نے سارا واقعہ جا کے میرے نبی کو بتایا، تو میرے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی، اگر تم اس چکی کو نہ اٹھاتے تو قیامت تک وہ چلتی رہے۔ تو دوستو، جو بھی حاجت ہو تو 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو فوراً قبول کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔